ان اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ثمرۃ دعوۃ ابی ابراہیم انا رؤیا امی صادقہ انا بشارۃ مسیح وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر لی بلدی یوم القیامۃ لواء الحمد ولا فخر لی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس انی امرؤ مقبوض ويقبض العلم بقبض العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا یہ ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ۔ اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت نال نماز والا درود شریف عبادت دی نیت نال اچھی آواز نال پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھراووں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور اگر سن رہے ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھیڑی، اجدہ عظیم الشان اجتماع محسن انسانیت کانفرنس دے عنوان نال معنون ربیع الاول تے بابرکت مہینے امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین فخر الرسل ہادی سبل مولائے کل شاہ جمل سیدنا محمد الرسول اللہ سارے کوچے وادنا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات دی ولادت سیرت و صورت دے مقدس عنوان دے حوالے نال انعقاد پذیرے بہل قصبے دی معروف ترین دینی درسگاہ مدرسہ تعلیم الاسلام سارے مختوم اور محترم بزرگ حضرت مولانا صوفی بشیر احمد صاحب کی نگرانی اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میں تو پہلے حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب جڑے مجلس علماء اہل سنت مرکزی اور مائے ناز
مبلغن انہوں نے اور ہنے تو بیشتر سارے نوجوان عزیز برادر مولانا ایاز الحق قاسمی نے بڑے خوبصورت انداز خوش الہاری نال قرآن و سنت دے انمول موتی دیتے ہیں. میں انتہائی اختصار نال موضوع دی مناسبت نال ترے چیزاں تہاڈے سامنے بیان کرن چاہدا ہاں. آمنہ دے لال دی آمد تو پہلے انسانیت دا حال کیا ہا، محبوب این انسانیت تے محسن بنتے تے انسانیت کو کمال کیا دیتے نے، رحمت کائنات جیویں دنیا تو گن انسانیت دا مستقبل کی میں بناتے گئے. یا ایک دوجے لفظ سمجھو پڑھے لکھے دوست صاحب علم و کمال بیٹھو، زمانے دا ترے قسم ہوں دن، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. ماضی او جڑا گزر چکے، حال او جنے وچ آپا بیٹھوں، مستقبل او جڑا آمن والا ہے. ایک میرا ماضی حال مستقبل ہے، ایک مولانا دا ماضی حال مستقبل ہے، ایک کہیں علامہ فہامہ دا ماضی حال مستقبل ہے، قاری صاحب دا ماضی حال مستقبل ہے، مولانا فلک شیر مولی ارشاد صاحب دا ماضی حال مستقبل ہے. میں اپنے تہاڈے ماضی حال مستقبل دی گال نہیں کرن چاہدا. عنوان چونکہ محسن انسانیت ہے، محسن انسانیت دی آمد تو پہلے انسانیت دا ماضی کیا ہا، محسن انسانیت این تے انسانیت دا حال کیا بنے، محبوب جائے ویلے گن تا انسانیت دا مستقبل کی میں بڑھاتے گئے. اور اے بھی یاد رکھو کہ دنیا چ لوگ ماضی نہیں پوچھتے رہ دے، ہر آدمی حال پوچھتا رکھ دے. کئی نال خیر خیریت تھی وے تو کوئی کہنے تھا تمہارا ماضی کے جا نہیں، ہر کوئی پوچھتے جناب دا حال کیا ہے، تہاڈا حال کیا ہے، مولانا دا حال کیا ہے، حضرت صاحب دا حال کیا ہے. آقا دی آمد تو پہلے دا ماضی جنہ محبوب نائے ہن نے کائنات پوری دنیا چ کفر دا اندھیرا ہا، ظلمت دا بسیرا ہا، گمراہی دا ڈیرا ہا، ہر طرف جہالت ہی، بے دینی ہی، ضلالت ہی، گمراہی ہی، دور دراز تک اسلام تا بڑی دور تھی گالے انسانیت تا تصور ہی ختم تھی چکا ہے. اور اللہ تا نظام بھی میں ہے کہ رب نبی کو بھیجے دے ہوں ویلن جیولے کفر اپنے عروج کو پہنچ ونجے، ضلالت اپنے شباب کو پہنچ ونجے، بے دینی اپنے عروج اور کمال کو پہنچ ونجے، اللہ دے طلسم کو توڑن واسطے ول نبوت کو دنیا چ مبعوث کرے دے رہ دین. جیولے آمنہ دے در یتیم پوری انسانیت تے نبی بنتے آمن والے ہن، ہوں ویلے پوری انسانیت شرق تو غرب، شمال تو جنوب، پوری دھرتی دے اوتے جتنے انسان ہن، ہر انسان خستہ حالی تے شکار ہو چکا ہا. توحید نہ دا کوئی عقیدہ دنیا چ رہا. میں تو پہلے مولانا توحید تے بھی واز فرمے دے پہ ہن. اج عقیدہ توحید اگر امت مسلمہ کے رہے اے محبوب دی نبوت تا صدقہ ہے. جیولے محبوب نہ ہن، بے دینی اور کفر دا عالم ہا، لوگ شجر و حجر کو پوجیں دے ہن، شمس و قمر کو پوجیں دے ہن، بتیں دی پوجا کریں دے ہن، لکڑ دی پوجا تھی دی ہی، پتھر دی صحت یاد تھی دے ہی واسطے خدا ہے، بھا دی پوجا تھی دی ہی ادو تے سے کھانا پکے دوں ہی واسطے سر خدا ہے، سورج دی پوجا تھی دی ہی ایسے کلمانیت تے روشنی پوجے دے ہی واسطے سر خدا ہے، ستارے دی پوجا تھی دی ہی انہیں چمک موجود ہے ہی واسطے الہن. گویا رب دے سوا سب کو رب مننا گیا. اگر نہ مننا گیا ہا ایک رب کو رب نہ مننا گیا ہا، پوری انسانیت جہالت عالم میں ہا کہ کوئی شخص اللہ کو سجدہ کرنے واسطے تیار نہ ہا. لوگ اپنے ہتھے دے خدا بنائے ہوئے ہن. میں کوئی محفل دی عظمت زیب نہیں دے دی. علماء نے لکھے کہ جانور دا پیشاب ہن بھی آج دا ہندو گو ماتا دا پجاری گو دا پیشاب پیون اپنے واسطے عبادت سمجھتے. لوگ جانوروں دی پوجا سے کریں دے ہن، انہیں دا پیشاب پیندے ہن. بلکہ کتابیں اتنے تک لکھا ہوا ہے کہ انسان دی پیشاب گاہ دی بھی عبادت کرے دھیان کہ تخلیق انسانیت کا ذریعہ ہے. یعنی ہر چیز کو رب سمجھا گے، اگر نہ منیا ہنے تو صرف اللہ کو نہ منیا ہنے. آور تو پہلے دا ماضی پورا گمراہی گھرا ہویا. ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے ایک دفعہ میں سفر تے ویندا پیا، میں ایک چھوٹا جا میرا خدا ہا، اسے کوئی ایک شارک دا ایک پاتا اد پادا وہ معبود کو بنا تے میں اپنی جو بھی جیب وچ سٹیا میں سفر وچ کام سے. ایک موقع تے فرمیندے میں گیا بخت رہے نے میں کو سفر دے دوران ستائے
میں اپنے معبود کو جیب وچ گڑتے سامنے رکھے اودے کو سجدہ ریز تھا ولو کو مخاطب کرتے آکھم تو میرا رب جو ہی میں بھوکا تریا مردا پیا میرے کوئی کھاون پیون دا انتظام کر ول میرے دماغ وچ خیال ہے تھوڑا جا میں آپ بھی تو ہاتھ پیر مارا بھجا ڈرکا میاں لوگ ہیلا وسیلہ کریں دے رہا دن آدن میں جنگل کی طرف گیا جب واپس آیا میرے معبود تو تے پانی بھی پیا میں کہ عجیب ربی میں بھوکا مردا کھڑا میں کو ترے کروں بے ہوش ہاں آپ دھمتی میں کو پیمر دا پانی نہیں ملتا آدن میں چپ کرتے لوگ کھڑا کے دیکھا میرے معبود کرے پانی کے دوں ہے میں چھپیا کھڑا تے جنگل وچ ایک باندھا رہے بھولنی تے بندر نوں دے قریب آتے ہوں تے کھڑے تھی تے پیشاب کیتے وہ پیشاب کرتے چلے گئے میرے سینے تے چوٹ لگی میں کیا لوگوں جڑا اپنے آپ کو پیشاب کے گندے قطرے تو نہیں بچا سکتا میرا مشکل کشاد نہیں ٹھیک سکتا پر میں اتوں سفر کرتے جب میں مدینہ مکہ المکرمہ پہنچا محبوب نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں محمد کریم کا کلمہ پڑھتے اسلام کی ذات حاصل کی محبوب نائے ہن اللہ دے کر کعبے دے مقابلے ابرہ نے پورا قبلہ بنایا ہا بیت اللہ کو ہاتھ سے لشکر گھن کر ہی تے گراون وقت آیا ہا میں کسے نہیں تفصیل بیان کرنا چاہتا صرف اشارے بیٹھا رسیندا جناب محبوب نائے ہن 1000 سال تو ایران آتش کدا بھابلتی پی ہی ہوں بھا کو مشکل کشا سمجھتے لوگوں دی پوجا کرے دہان جناب محبوب نائے ہن کعبۃ اللہ دا ننگے طواف تھی دا میاں کپڑے سود تے پیسے دین لہذا ننگے کعبے دا طواف کرو کہ پاک جاتے نا پاک لباس پاتے نہ بنے کتاب وچ لکھتر کی کیفیتیں ہوندی ہی بد کرداری سمجھ کرن لوگ خوبی سمجھتے ہن شراب شربت کی طرح پیندے ہن زنا مشغلہ ہوندا ہا چوری ہونا دی زندگی دا سیوا ہوتا ہا ہر قسم دی بد کرداری اور عیاشی ہونا دا سیور پڑے ہویا ہا ظلم و ستم دا عالم ہے ہا کہ کئی مالک اگر اپنے غلام تے ناراض تھی گئے اودوں تو غصہ ہے او کو عجیب انداز سزا دیندا ہا ایک موقع دے اوتے ایک ظالم مالک نے اپنے غلام دی اکھ گٹ گئی تھی دی اکھ والی جاتے مٹی دا تیل سٹ کری تے اتے وٹ بناتے بٹی بناتے اتے رکھتے چراغ پالے اس کے مت کوئی سزا دیندا پیا تے میری نافرمانی کیوں کی جناب محبوب نائے ہن زمانہ جاہلیت انسانیت دا تصور ختم تھی چکا ہا اج تو سمے انسان دے اوتے انسان ہر رات پی دوجے تو کہیں نہ کہیں درجے چ احترام کریں دے محبوب قیامت تو پہلے تے بحث تھی دی کہ عورت انسان ہے یا جانور ہے آج میں مولانا کو سلام پیش کریں دا کہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ ہی سال 4 بچہ قرآن دین اسلام جا عالمہ فاضلہ بنن جنہیں وفاق المدارس العربیہ تو فراغت حاصل کرتے سند فراغت حاصل کیتی ہے اج تہاڈا اپنا شہر گویا تھا عورتاں عالمہ تے فاضلہ تیار تھی نہ پن جرا میرے محبوب نائے ہن میری ماں تھی بھیڑ بیہیاں چج کروڑ مرتبہ بہتے میرے محمد تے درود پڑھ خدا دی قسم محبوب دی رحمت تے شکریہ نہیں ادا کر سکتی جب پیغمبر نے تو کوئی عزت رہتی ہے جنہ حضور نائے ہن زمانے جاہلیت کتاب وچ لکھدن کہ پتر اپنی ماں کو ونج آکھدا امی میرا ابا فوت تھی گئے میرے پیو دی جائیداد تقسیم تھی ہے اسا ساری مڈی ونڈا چھوڑی اسے تے کوئی تقسیم کرے سوں ماں کیا غیرت کھا میں تیری ماں ہمیں کو کیا تقسیم کرے سی امی ماں اپنی جاتے ہی تے میرے پیو دی جائیداد دا حصہ 5 پتر اپنی ماں نال زنا کرے دے ہن حدیث تے کتابیں چمدے بھیرا اپنی بھیڑ کو گھن منجا بازار تے چوراہے اس زمانے جاہلیت حضور نہ آیا ہم تک کیا عالم بازار چوک کھڑا کرتے اعلان کرے دا لوگو میں بھیڑ کو بیچن چاہتا ہے کوئی خریدار ولو دا حسن دسیا او دا رانایا دسیا او دے کمالات دسیا او دے خوبیاں دسیا او دی عمر دسیا او دی قیمت دسیا بھیڑ بازار وچ وکدی ہی جڑا محبوب نائے ہن پھیری زندہ دفن تھی گیا ایک صحابی کو حضور نے دیتے ایک چھوٹی جی بچی ہے او دے متھے تے بیٹھ چمیا بیٹھا دے دے حضور نے فرمایا خیر ہے کیوں بیٹھا بوسے نے دی کہ اس محبوب میری بال لی ہے میرے کو پیاری لگتی ہے روتے آدھے دل بر جر تسا کہنا آیا ہوئے میں کھڈا کھڑتے اپنے ہاتھ نال 7 دھیری کو زندہ دفن کیتا محبوب تو تیری رحمت رسے جو دھیری دفن کرن دے ڈا جانی اے متھے چمڑ دے ڈا جاؤ ایک روایت ایک عجیب واقعہ میں تفصیل نال نہیں سنا سکتا کہ وقت تھوڑے ایک صحابی آتے آدھے محبوب میں اسلام قبول کرا میرے پہلے گناہ معاف تھی ویسن آپ نے فرمایا سارے معاف تھی سونا ایسا گناہ ہی ہے میں کو یاد ہمتے میرے چیخا نکل دیں فرمایا کیا گناہ کی تھی شراب پی تھی محبوب ہی تو بڑا گناہ ہے چوری کی تھی سونا ہی تو بڑا گناہ ہے زنا کی تھی محبوب ہی تو بڑا گناہ ہے ڈاکہ ماری سونا ہی کنو بڑا جرم کیتے قتل کی تھی اکس ہی تو بڑا جرم کیتے کیا کی تھی
کہ صحیح میں سفر تے گیا ہم، میری بیوی حاملہ ہی پیٹ نال ہی، میں کو آخیا میں چاہے واپس واللہ میرا لمبا سفر ہے، کئی باہر دے ملک کے لوگ جی اج کل میں دن کئی سال کمائی واسطے چلے میں دن ہوں، والے لوگ تجارت کے حوالے نال 4 5 8 10 سال باہر لاتے ہم دہن، میں کہ طویل سفر تے ویندا پیا، پتہ نہیں کئی سالیں دے بعد ولساں اے جڑی تو حاملہ ہی، اگر پتر جاوے تو عرب تے رواج تے مطابق اون دی عزت تے خدمت تے قدر کری، دھی جاوے تو کو زندہ دفن کر چھوڑی، آکے اس میں جاوے کئی سالیں دے بعد واپس ولیاں، میرے گھر وچ ایک چھوٹی جی بالی بھولی بھالڑی گالڑی پیارے گالی کریں دیے، پیارے بول بولیں دیے، سارے دی میرے گھر وچ رہ دیے، اودے عطاواں تے نرالے وفاواں میں کو بڑا پیارا لگ دن، شام دا ٹائم تھیندے بچی جاوے میرے گھر سمٹ پم دیے، میں اپنی بیوی کو پوچھے کون ہے، وہ آگے اگر تو ناراض نہ تھی تو میں سچی گال دساں، اے وہ بچی ہے جن میرے پیٹ چھئی، میں کو قتل کنا کیتا ہم کہ تو ہی کہنوی، میں کوئی مار چھوڑا، میں اپنا وقت کی نہ گزرے سا، رات کو اپنی بچی کو اپنے سینے نال لاتے میں مٹھی نیندر کریں دی، ادے محبوب میں کو رات کو نیندر نہیں آئی، پوری رات تڑپتا رہ گیا، جاہلانہ غیرت دماغ جوش مرے دی رہ گئے، رات کے آخری حصے چٹھائے کہیں چاہتی ہے رسی چاہتی ہے، باہر ونتے رکھایا، سویر کو بیوی کو آکھیں جلدی کر، میری بچی کو دھوائے کو کپڑے پوائے کو اچھا لباس پوا، میں کو دن نانحال تے مامے دے گھر گھنتے ویدا، بچی کو تیار کرتے جولے میں گھنتے ٹریا، بچی دے پیر جتی کہنی، مجھے انگل پکڑتے ٹورے بالی ٹر دیا دی، ابو میں تھک پیا کہ اس محبوب میں کو ترس نہیں آیا، بچی کو میں چھکے میں گیتے بالی ننگے پیر ہنک دی، ابو میں کو پیر پتھر لگ دن، محبوب میں کو والی ترس نہیں آیا، میں کو جنگل چونتے کھڑا کر دیتے، تہارے وچ جڑے حاجی حج کرتے ہیں لوگ جان دین، مولانا مکی چ مکۃ المکرمہ چ رہندے جبل کعبہ دے اوتے، اتھوں ہی میں تلے لہتے بیت اللہ شریف کی طرف آؤ، اتھے قریب بہت بڑا پل ہے، الشبیہ کا محلہ ہے، اتھے ایک بہت بڑا پلاٹ تو ہی مسجد تے مدرسے تو بھی دو حصے بڑا بڑا کھلا میدان اتھی خالی پیچا، اتھا کئی قسم کی کوئی عمارت کہنی، میں مولانا مکی تو پوچھا اتھے گئے حضرت تھویوی منزلہ عمارتہ پڑھا کھڑے نے جا خالی کیوں ہے، انہیں آکھیا اوہ جائے جتھے دور جاہلیت لوگ اپنے دھیری کو زندہ دفن کریں دھیان، ہن بھی ہی جا کو کھٹو تو انہیں بچے دے ہڈا ہی دھو کے نکلتے، انیر تک کو نشان موجود ہے، وہ شخص آتے جبل میں بالی کو جنگل ونت گھن ونت کھڑا کیتے، میں کہیں نال کھڈا کھٹر شروع کیتے، سیج نکتے ہوں دی تپتی ہوئی تھوپتے گرمی میرے چہرے تے پم دیئے، میں پسینے نال شرابور تھیا کھڑا، میری بچی اپنے سر دا پوچھا لہا تو میں کو پکا کرن شروع کر دیتے، ابو اتنی محنت کریں دو، میں تاری خدمت نہ کرا، اکیس میں کو والی ترس نہیں آیا، میں کھڈا کھٹیندہ مٹی اڑر دیا میرے منہ تے چہرے تے کپڑے تے پم دیے، بچی میں کو قریب کرتے اپنے ننے تے نازک ہتھے نال میرے منہ تو مٹی جھڑے دیا، ابو تارے چہرے تے کپڑے تے مٹی پم دی پی، میں صاف نہ کر جنا، محبوب میں کو والی ترس نہیں آیا، جب میں کھڈا کھٹتے تیار کر کے پھر ذرا سنو تے طرف بیسو، کسی نے سر دے والے تو پکڑتے بچی کو اٹھتے چاہتے ہوئے کھڈے سٹے دھڑام کرتے بچی تلے ون ٹٹھی ہے، اسی میں تو دیکھتے آتے ابا ہوش کر، میں کو آکھیا ہے تیرے مامے تے گھر کے بیٹا، میرے مامے تے گھر ہی ہے، ابو میں کو جنگل چھوڑ ون میں تیرے گھر نام سا، ہاتھ تے کرتے کسے ابا میں کو باہر گاڑ، تھپڑ مارتے ہاتھ تلے کیتے، بچی ٹٹھی ہے تو پتھر دی چٹان چاہتے تو سینے تے سکتی تلے بچی بلک دیے سسک دیے ہچکا بھرے دیے آہا بھرے دیے، میں تو مٹی سکتا شروع کرے دا، او دے اکھی اچ مٹی، او دے منہ اچ مٹی، او دے چہرے تے مٹی، بچی مٹی اچ بھری دیے، آخری ہچکا ہن آخری جملے ہن، ابو اگر تے میں کو مارنا ہا قتل کرنا ہوئی جنگل دفن کرنا ہوئی جب میں گھروں گھنٹے ٹر رہا ہوئی اتنے طرح سا میں ہاں بھی تیرے نالے حشر کرے سا، کم از کم محنتے ہوئے اپنی ماں کو آخری سلام تک کرتے ہوا، جڑی ماں میں کو پوری رات سینے تے لٹے دی، میرے متھے تے بوسے گندی، میں کو پیار کرے دی، اج اماں کو دور کرتے، میں کو جنگل دی تنہائی وچ مرے دا پی، محبوب بچی دے کانے ہچکے دی آواز انجانی میرے کنے وچ محسوس تھی دی، میں اودے تے مٹی سٹے، بچی دفن تھی گئی، حدیث چندے حضور دی اکھی تو ہنجو ہن، آپ نے فرمایا بس کر، میں محمد زیادہ جملے سنتے برداشت نہیں کر سکتا،
صحابی دی دار نکل گئی آکھو آقا اینا بڑا جرم کرتے آیا کھڑا کیا میرا گناہ معاف تھی ویسے شان کریمی جوش چاہیے فرمایا لوگوں محمد تا کلمہ پڑھنے دے بعد جتنے گناہ کتن میں اللہ سارے تے قلم پھیر تے جنت کو واجب کر چھوڑے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وقت پر آئے کا غم کھانے والا مصیبت پہ غیروں کے کام آنے والا اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا حضور نائے ہن زمانہ ماضی ذرا غور کرو بھائی معاف کرنا شوہر اپنی بیوی کو آکھدا ہا جی میں تیرا شوہر ہاں اے میرا یار ہے اے بھی تیرا شوہر ہے اے میرا دوست ہے اے بھی تیرا شوہر ہے اے میرا سنگیت ساتھی ہے اے بھی تیرا شوہر ہے ایک ایک عورت دے 10 شوہر ہوندے ہن بے حیائی دا عالم یہ کہ عورت جے بچہ جنے ہا 10 بدماش لین لا تے کھڑے تھی وے ہن پوچھا ویندا تو دسا کہ دی جن سے عورت جن دی طرف اشارہ کرے ہا ہوندا نسب ثابت تھیدا حضور نائے ہن تے حال تفصیل دا وقت نہیں میں سارے واقعات سناواں یہود دو خدا بنے ہن عیسائی 3 خدا بنے ہن جناب والا مکے دے مشرک 360 بتیں دی پوجا کرے دے ہن ہندو 60,000 دیوتاؤں کو پوجے دے ہن لیکن جب محبوب عین تے حال بنے سارے بولو حضور عین تے محسن انسانیت جدی آمد تے برکات ہن کہ پوری انسانیت تے پیغمبر نے احسان کیتے حضور عین تے پوری دنیا چھل چل مچیے محبوبین تے انسانیت کو عروج ملے محبوبین تے شرافت ملیے محبوبین تے عظمت ملیے محبوبین تے رفعت تے بلندی ملیے محبوبین تے علم و کمال ملے نہ ہنتا جہالت ہے ایت تے علم ملے نہ ہنتا ضلالت ہے محبوبین تے ہدایت ملیے نہ ہنتا بے دینی ہے ایت تے دین ملے نہ ہنتا گمراہی ہی ایت تے ہدایت مل گئے نہ ہنتا کفر ہے محبوبین تے اسلام دی بہار مل گئے اے محبوب دی آمد دی برکتے نبی دے قدم تاجرم دے صدیق بنتے اٹھتے محبوب نائے ہن تلوار چاہتے عمر قاتل ہا محمد تا کلمہ پڑھے دنیا دا عادل بن گئے نائے ہن تو عثمان دولت مند ہا محبوب کی غلامی چاہتے ذوالنورین بن گئے محبوب نائے ہن علی 6 سال تک کھیت دا بچہ ہا نبوت کی نگاہ کرم میں چاہے حیدر کرار بن گئے جائے ہن تا یمنی ہا غلامی چاہتے ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنا کھڑے نائے ہن تا ابن مسعود ہا غلامی چاہتے فقیہ امت بن گئے نائے ہن تا حنظلہ ہا غلامی چاہتے محبوب دا غسیل الملائکہ بنا کھڑے نائے ہن تا حمزہ ہا جرا غلامی چاہے محبوب دے کٹھے محسن انسانیت کی نگاہ کرم کیے اسد اللہ اسد الرسول سید الشہداء بن گئے اے محبوب دی آمد دی برکتے چور ہن چوکیدار بن گئے راہزن ہن رہنما بن گئے ڈاکو ہن محافظ بن گئے لٹیرے ہن عزت تے پاسبان بن گئے جڑے کفر چ ہن اسلام تے آ گئے محبوب دی آمد دی برکت ہے محسن انسانیت دا احسان ہا نبی دی غلامی چاون والا عربی نہیں اجمی ہے سید نہیں حبشی ہے گورا نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں سانولا ہے اپنا نہیں پرایا ہے قریب تا نہیں دور تا ہے گھر تا نہیں باہر تا ہے مگر آیا جو محمد تے قدمے چے ٹرتا زمین تے ہے پیرے دے کھڑ کے جنت سونے دے کر محسن انسانیت انسانیت تے سب تو بڑا احسان اللہ نے جو کیتے توجہ کرو ایک تبدیلی دسا حیران تھی ویسو او لوگ جڑے بتیں دی پوجا کرے دے ہن پتھرے تے سر جھکے دے ہن جب محبوب ہیں ون اوہو بتیں دا پجاری آیا کھڑا کعبے وچ توجہ کر ہو رہا ہے حیران تھی حجر اسود کو جب بوسا دیون لگے میں کھڑا تھی کہ پہلے بوسا بعد وچ دتے سے پہلے پتھر کو تقریر سنائی ہے کہہ گوں انہیں دی تا پتھر منے دے ہن سارے پتھری نہیں منے دے پتھر کو خطاب یا حجر انی اعلم انکا حجرون اے پتھر میں جانتا تو پتھر لا ينفعنی ولا يضرنی میرے نفع تے نقصان دا مالک نہیں بھی رہے تو رسول اللہ یقبلو کا تے کو چمے دا ہی واسطے پیا جو محبوب کو بوسا دیندا ڈٹھا سبحان اللہ محبوب عین تے انسانیت کو کمال ملے عین تے عظمت ملیے عین تے کعبہ دی پاسبانی تھیے
ایسا انسانیت کی حفاظت تھی محبوب دے آمد دے برکات ہن جڑا نائے ہن توجہ کرو پانی دے پیالے تے بوکے تے لڑائی تھی دی تے بوکا پہلے کیوں بھر رہے پہلے کیوں بھر رہے 50 سال تک پشتے چ جھگڑا چلتا ہا ایک پانی دے پیالے دے اوتے پانی دے بوکے دے اوتے پانی دے مشکیزے دے اوتے جھگڑا تھی پوندا لیکن جب محبوب عین انسانیت دا سبق انسانیت کو تے جڑا سب تو بڑا احسان تھے محبوب تے انسانیت کو جڑی عظمت بخشی ہے ایک صاحب یادے جنگ یرموک وچ میں اپنے بھرا دی لاش تلاش ودا کریں دا پانی دا مشکیزے چی ودا نال ایک پیالے چی ودا بون تے ڈٹھے میرا بھرا میں لاش آیا ہوندا تڑپتا پے مرگزیش دی کیفیت زندگی موت دی کشمکش آخری ہچکیاں تے ساہن میں قریب بن تے پوچھیں پانی ہوئے کیا حال ہے کہ ہلکی جی دھیمی جی میں آنکھ کھولیے آہستہ جی زبان نالا کہ العطش ترے ہے میں مشکی سے تو پیالے چ پانی سٹتے ہوں منہ تے قریب نیتے میں ایک ہاتھ تے فاصلے تے ایک صحابی بیا تڑپتا پہ ان دی زبان تو جملہ نکتے العطش میں کوئی ترے ہے منہ بند چکتے اشارہ کرتا کہ میری خیر ہے ہوں کو پلا دے آدھے جملے میں تجھے کنے پہنچا انجانوں دے منہ وچ پانی دیتا نہ ہم اتنے فاصلے تے تریجا آدمی تڑپتا پہ آدھے العطش میں کوئی ترے ہے یہ تجھے منہ بند چکتے آکھے میری خیر ہے ہوں کنے چاہے آدھے جملے تریجے کنے گیا ہوں ضرور پرواز کر چکی دوجے کنے واپس آیا اوہ رب کو پیارا تھی چکیا جب ویلے میں اپنے بھرا کے نے آیا ان دی روح بھی عالم بقا کو پہنچ چکی یا پانی تے مشکیزے تے جھگڑا تھی وہاں تے 50 سال تک یا نبوت نے انسانیت تے احسان کیتے پیالہ پانی دا ہاتھ چ اوے ہیں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ حکمت بے کو ترجیح دے دیتی نے اپنے آپ کو ہمیشہ واسطے ختم کر چھوڑے نے لیکن دوجے دی آبرو تے عزت دا خیال کرے دے بیٹا مسلمان بھراوے محبوب این تے انسانیت کو وجود ملے این تے ہدایت ملی ہے این تے رحمت ملی ہے توجہ کرو تے حیران تھی ویسو میری ماں تھی بھیڑ آج محبوب تے بہتے لکھ دفعہ دی ہیں درود شریف پڑھ مصطفیٰ تو شکریہ نہیں ادا کر سکتی جڑا محبوب دی آمد تو پہلے ماں ذلت عالم چھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک عورت ہے محبوب دے استقبال وچ کھڑے تھی گئے آپ نے ان دے واسطے چادر بھی چاہیے محبوب کو شربت تے ماکھی دا کھیر تے ماکھی رلا تے شربت بناتے پی لئیے جب لے بی بی گئے بلکہ حضور نے کو مٹھا دبائن ان دی زور دی تر خدمت کی ہے جب لے روانہ تھی ہے حضور کو روانہ کرنے واسطے گئے ایک روایت چندے 300 بکریاں حضور کرے ہن محبوب نے کو ہدیہ پیش کیتے پوچھا گئے سنائے پر گندا بال پریشان حال ضعیف اور بڑھڑی کمزور عورت کون ہے جدہ اتنا استقبال تے خیال کیتے ہوئے فرمایا سنیانا کہنے وے میں کو کھیر پلاون والی میری اماں حلیمہ ہے جنہ محبوب نائے ہن دھیری زندہ دفن کی جا این تے دھی کو عزت ملی ہے حدیث سے کتابیں چندے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سارے کو رضی اللہ تعالی کچھ آواز نال بھائی بی بی بطول دے متعلق کم دے حضور کو ملن واسطے آویا حضور سے اٹھی کر دے جا چھوڑ دے دہن اپنی جاتے ملے دہن محبت تے پیار دی گفتگو فرماویں ہا بی بی روانہ تھی وہا حضور متھے تے بوسا دے دہن بلکہ میں ٹائم نہیں ورنہ حضور تے چارے دھیری دی محبت دے واقعات سناواں تڑپ تے چھوڑ سیدہ زینب محبوب دی سب تو بڑی لاڈلی صاحبزادی او ہے علماء بیٹھن جنہیں نے تو پوچھو جے سب تو پہلے جام شہادت نوش کیتے حضور تے دین دی خاطر اسلام دی عظمت دی خاطر حضور فرماتے ہیں سیدہ تو بناتی زینب میرے سارے دین تعلق کرتے چلے وے دو اے بدبخت بدماش آدمی جڑا اپنی دھی کو جائیداد نہیں دیندا
جے ظالم نے زمانے جاہلیت دھی کو زندہ دفن کیتے دوہی اللہ کے دربار برابر سے مجرم کیا مطلب نہیں کرو ہوش کرو میرے پیغمبر نے دھی نال بڑی محبت کی تھی حدیث چندے سیدہ رقیہ حضرت عثمان جولے پہلی ہجرت حبشہ تے روانہ تھے چھوٹے جڈو گنڈڑیاں نے ایک گنڈڑی حضرت عثمان دے سر تے ہی ایک بی بی رقیہ دے سر تے ہی حضور نے رقیہ دی گنڈڑی اپنے کول گھن کہیں تے اپنے سر دوتے میں حضور نے رکھی ہے بی بی رقیہ دی محبوب تو صحابہ ہو کائنات کے سردار ہو گنڈڑی میں کو دیا میں اپنی گنڈڑی آپ چاہ دیا حضور نے فرمایا نہ دھی میں کچھ چاول دے جملہ سنو دل کو خوش میں بی بی آدھی محبوب میں کو دیا تسا تو سردار ہو تسا نہ چاہو حضور نے فرمایا بچی میں کو چاول دے جملہ یاد کرو اج میں محمد کو چاول دے جو دھیری دا بوجھ کیوں ہی تا برداشت کریں لے رہا محبوب نے گلی شرط چاہتی ہے جب روانہ کیتے رہے جب تک بی بی رقیہ تے ام کلثوم حضرت عثمان اکھی تو اوجھل نہیں تھے اتنے تک رسول اللہ کھڑے تھی تو دیکھتے رہے کوئی آدمی حبشہ تو آوے ہاں حضور پوچھتے ہیں میری رقیہ کا کیا حال ہے میرے عثمان کا کیا حال ہے یا رقیہ غزوہ بدر کے موقع سے فوت تھی اور اے بھی ایک عجیب انداز دنیا تو رخصتی دا منظر پیش کی نبی سی جنگ بدر لڑن واسطے بدر کے میدان اٹکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی تھی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم مذلہ مسلمان کامیاب تھی تو واپس ہیں جب مدینے کے قریب ہیں حضرت زید ابن حارثہ جڑے حضرت اسامہ دے والد ہیں اے حضور دے کٹھے ہیں تے اسامہ تے عثمان ابن عفان اے دوہی مدینے چ حضرت سیدہ رقیہ دی تیمارداری تے خدمت واسطے کہ بی بی بیمار ہے مٹھی مدینے چ اے جب مدینے دے قریب ہیں حضرت زید نے اونچی آواز نال نعرہ مارے اللہ اکبر مسلمانوں مبارک ہوے بدر فتح ہو چکے جب نعرہ لگے تو لوگ مدینے جڑے کچھ بڑے کمزور بیمار ہیں باہر نکلن نبی سے سامنے اہم سے سب تو پہلا جملہ حضور کی زبان پہ آ جڑے صحابی ملے آپ نے فرمایا میری رقیہ بیمار ہی ہوگا کیا حال ہے کتاب لکھتے ہیں حضرت رقیہ تو اپنے بلے انتقال تھی چکے ہاں سب تو پہلے دور سے حضرت زید تشریف گنین حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تھی اسامہ ابن زید زید ابن حارثہ دے صاحبزادے ہم رسول اللہ سے بڑے لاڈلے صحابیہ تشریف گنین حضور نے پہلا جملہ فرمایا اسامہ میری رقیہ دا کیا حال ہے اسامہ دے اکھے سنجوانا کس محبوب اللہ کی رضا سے راضی تھی وہ رقیہ اللہ کو چاری تھی حضور میرے گھر نہیں گئے مسجد نبوی اچ نہیں گئے سیدھا جنت البقیع قبرستان کے قبر تیار کرتے حضرت رقیہ کو قبر دفن کرتے قبر دا منہ بند کر چکے ہیں حضرت عثمان اتنے کھڑے ہیں حضور سے جب قبرستان پہنچن تے قبر تے بالکل منہ بند ہو چکا آخیا گیا محبوب اجازت ہوئے تو قبر کھولو اپنی بچی کا آخری دیدار کرو حضور نے فرمایا رقیہ بیٹی میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی واسطے تے کچھ چھوڑتے گیا ہم اللہ کی رضا کی خاطر تے کچھ چھوڑا ہم تو بھی اللہ کے حضور پہنچ چکی اللہ میں تیرے اتنے راضی ہوں میرا مالک تو میری رقیہ سے راضی تھی بیٹی رقیہ میں تو کو اپنے مالک کے حوالے کی تم ہوں تیری میری ملاقات اللہ کی طرف آ رہی تھی حضور نے فرمایا میں رقیہ کو اللہ کے حوالے کر دوں کتاب سے لکھتے رقیہ کی قبر تے حضور کھڑے تھی تے اتنے رونے کے حضور دے اکی پہنچو نہ رک جات بی بی فاطمہ زہرا نال کھڑی ہی حضور دے ہاتھ میں کپڑا ہاں محبوب اپنے ہنجو بھی پوچھے دے بی بی فاطمہ دے ہنجو بھی پوچھے دے حضرت عثمان دی کیفیت کو حضور نے دیکھا عثمان خیر ہے تب کیا تھی گے محبوب یہ رشتہ تہا جائے وجہ تو میں تمہارے قریب ہوں آج جو رشتے ختم ہو چکے حضور نے ہی محبت فرمایا عثمان تے میرے نال وفا کیتی ہے میں تیرے نال وفا کرے دا اگے رقیہ تیرے نکاح چ رہتی ہم ہن میں تو کو ام کلثوم بھی تیرے ہاتھ پر نکاح یا بی بی بطول بنت رسول نہایت معقول مقبول سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سارے کو رضی اللہ تعالی اس کے بعد نال بھائی تیمی میں بی بی دے واقعات سناواں تو حیران تھی تو خدا دی قسم تب کیا پتہ اہل بیت رسول خاندان نبوت کیا تعلق ہے محبوب نال کتنی محبت ہے اہل سنت والجماعت میرے اکابر ہونے نال کتنی عقیدت اور تعلق ہے حدیث نے کتاب شریف دے کہ جب حضرت علی سی دا نکاح تے حضرت عثمان نال حضرت سیدہ فاطمہ نال حق المہر عثمان نے ادا کیتے گواہ صدیق تے عمر بنن مال سارے دا سارا خرچ حضرت عثمان ابن عفان نے کیتے اور اس زواجی زندگی بڑی عجیب ہے حضرت سیدنا علی اور بی فاطمہ کے درمیان
فطری شے ہے کہ میاں بیوی کٹھے رہن تا آپس وچ برتن کھڑکتے رہ دین، کہیں نہ کہیں گال سے کوئی اختلاف بھی بعض دفعہ تھی ویندے۔ کتاب وچ لکھتے ہیں ایک موقع تے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان شطرنجی تھی، تھوڑا جا اختلاف تھی گیا، حضرت علی ناراض تھی، کہیں تے بی بی فاطمہ کو اٹھی تے گھر کو باہر تشریف گئی۔ نبی سی سفر تو جب واپس آئے تے آپ دی عادت تھی سیدھا اپنی بیوی اپنی دھی کو بی بی فاطمہ کو ملن دیا۔ آپ گھر تشریف کھلنے تے بی فاطمہ عذر تا خاطر تے رنجیدہ تے پریشان تھی بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا تھی خیر ہے؟ بی بی سین آکھن لگی علی ناراض کی تے باہر نکل گئی۔ اچھا میں جہاں کوئی ہوگے ہاتھ آکھیا اچھا میری دھی کو پریشان کیتے چل تو پا برکا جل میں تو کو گھر گھن جلتا ہوں سے تو میں گال کریں، لیکن پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک عمل پوری قیامت تک دی امت واسطے نمونہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، حضور سی خود حضرت علی کو لبھن واسطے باہر گئے، تلاش کرن واسطے، بولو بھائی، آپ سیدھا مسجد نبی اس کے رونتے رشتے نے حضرت علی زمین کی مٹی سے ستے پہ صرف چادر بتی ہوئی ہے تے چولا گل کہنی، زمین دی مٹی علی دے جسم تے پیٹ تے سینے دے نال لگ گئی تھی۔ حضرت علی بھی پریشانی دے عالم چ جتھا اتنی محبت ہوے تے تھوڑا جا اختلاف تھی ول جدائی دی پریشانی دی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اے جنہیں کو اتنا پیار ہوے او لوگ سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جدائی کے اتنا پہاڑ پڑتی ہے۔ حضرت علی دی حالت ہے کہ اپنے منہ دوتی نے ہاتھ لکھتا ہوا ہے، منہ زمین کی طرف ہے، مٹی چہرے تے لگتی پی ہے تے ستے پہ نبی سی پیرے والے پاسوں کھڑے تھی تے حضرت علی دے پیرے دے اوتے اپنا پیر مبارک میں تے زور دے دیتے نے تے حضرت علی ایویں جو ڈٹھے حیران تھی کہ محبوب ہے کھڑے۔ حضور تھی ایک جملہ فرمائے قم یا ابا تراب، اٹھیا مٹی تے سمن والا محمد تے کو جگہ بنایا۔ علی سے بڑے نازک جملات پہ ہیں لوگوں میں حسن دا ابا حسین دا ابا ہاں، ابو الحسن بھی ہاں ابو الحسین بھی ہاں، لیکن جیدی میں کو نبی ابو تراب آکھے لفظ میں کوئی اتنا پسند دم دے میں کو کوئی ابو الحسن تے حسین سدے اتنی میرے دل عقیدت تے محبت نہیں ہم دی جب لے ابو تراب اکتا میرے سینے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جملہ میں کو مصطفیٰ کریم نے آگیا۔ حضور سے حضرت علی کو گھر گھن ہے ان محبت کا ایک جملہ سنو جو سارے وقت سبق کے اپنی زندگی سکھاؤ لوگوں کو، اپنے گھر رچے ماحول پیدا کرو۔ حضور سے گھن ہے سکا چل پئی تے محبوبہ سے بیٹھے سجے پاسوں حضرت علی کو بلایا نے ایڈو کھبے بی بی فاطمہ کو دوہی دا ہاتھ پکڑتے حضور نے دوہی کو ایک سبق سکھایا۔ پہلا جملہ حضور نے علی کو فرمایا علی، بی بی بطول کو پہلا فرمایا بیٹی لگتے جگر نور نظر بنت پیغمبر صاحبزادی میری دھی میری لاڈلی میری بچی، یاد رکھ جب تک تو میرے گھر تھامی میری دھی ہامی جب لے تے کو رخصت کرتے علی تے کل روانہ کر دیتے ہوں تو علی دی عزت ہے۔ سارے بولو علی دی اچھی آواز نال علی دی اگر علی دی اجازت کے بغیر تو میرے گھر وچ آئے میں تو آون کہنا دیتا اگر ہی حالت تیری موت آئی جو علی تیرے اوتے ناراض ہے میں محمد تیرے جنازہ کہنا پڑا۔ کتابی چندے جتی فاطمہ کے اچھی شروع کی جا دوسرا جملہ حضور نے علی کو فرمایا علی دیکھو پتہ ہے الفاطمہ تو بذات منی من ازاہا فقط ازانی، فاطمہ میں محمد پہ ذکر تک ٹکڑا ہے، میری خدیجہ بھی نشانی ہے، میرے کو سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری ہے، جب میرے فاطمہ کا دل دکھ میں دے میں محمد کا سینہ دکھ، میری فاطمہ کو نہ رجایا کر۔ کتاب لکھتے کہ حیدری روندے بیٹھے ہن فاطمہ ہی روندی ہی بی بی سینادی محبوب نے کو معاف کرو میں علی دے مزاج کے خلاف کوئی گال نہ کرے تھا، علی سے یکجان محبوب نے کو معاف کرو میں فاطمہ دے مزاج کے خلاف کوئی گال نہ کرے۔ اے اگر حالت بنی ہے تو مصطفیٰ دے سب کو محبوب نے انقلاب برپا کیتے، بڑی خوشی تھی ہے کہ تمہارے مدرسۃ البنات بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نام منسوب ہے۔ اور یاد رکھو کہ محبوب سے جتنے ازواج مطہرات ہیں امت میری تہاڑا میرے سارا تہاڑی اور میرا اماں قابل احترام جنہیں کو قرآن نے امت کی ماں آکھے انہیں وچوں سب تو بڑی درجے کے حوالے نال خدمت رسول کے حوالے نال اعزاز کے حوالے نال نبوت تے ایمان گھناور کے حوالے نال محبوب کے دین کی خدمت کرن کے حوالے نال سب تو پہلا مقام اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیتے۔ ایک خدیجہ ہی جب محبوب کو سب تو پہلی تسلی دیتی ہی بخاری کی پہلی حدیث پر سے دیکھ جب محبوب تشریف گھرنے پہلی وحی اتری ہے
محبوب سے جسم سے کپ کپی دی کیفیت تاری ہے. حضور فرماتے ہیں زملونی زملونی میں کو چادر کپڑا سٹو میرے تے چادر سٹو میرے کو کمبل پڑو. بی بی پوچھا صحیح خیر ہے؟ حضور نے غار کا قصہ بیان کیتا. ہوں ویلے خدیجہ نے آکھیا واللہ تعالی لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعمل القلب وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. محبوب گھبراؤ نہ تسا تو صلہ رحمی کرے دو کما تے دوجے کو کھوے دو بنا دا بوجھ اپنے کندھے تو چے دو حق والے دا ساتھ دے دو ہمیشہ غریبے دا تعاون کرے دو. دیکھو اللہ اتنا عظمتاں نے دے خدا کو کرہی ذلیل کہ نہیں کرے دا رکھتا. سب تو پہلی تسلی حضور کو خدیجہ نے دی ہے. میرے نبی سے سب تو پہلا کلمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے. حیدر کو سب تو پہلے کلمہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے. محبوب سے سب تو پہلا مال خدیجہ الکبریٰ نے خرچ کیتے. حضور فرمے دیان لوگوں مرتے وچ صدیق ہے جے احسان دے بدلے نہیں دے سکتا اور تے وچ خدیجہ ہے جے احسان دے بدلے نہیں دے سکتا. ایک روایت میں پڑھی بیٹھا علماء میرے سجو کھبو بیٹھے تو جا تو کتاب وچ لکھتے ایک دفعہ بی بی خدیجہ کا تذکرہ آیا. ایک عورت ہے حضور کو ملن واسطے اودے نال بی بی حالہ جب آئی تو حضور سی اندر استقبال اٹھی کھڑے. بی بی عائشہ صدیقہ پوچھا سونا ہے بڈڑی کون ہے جن اتنا خیال پہ کرے دو؟ فرمایا ہے کو کہہ نہیں پہچانا ہے میری خدیجہ دی سہیلی ہے. خدیجہ کو ملنا نمتی دی آواز خدیجہ دی آواز نال مل دیے اے اوے گالی کرے دیا جی میری خدیجہ بلے دی میں کو دیکھتا میں کو خدیجہ یاد ہم دیے. بی بی اتنا کیا کیا سونا میرا علم دیکھو میری جوانی دیکھو میرے کمالات دیکھو میرے ہوندے ہوئے بڈڑی 65 سالہ خدیجہ تو کو یاد ہم دیے. حضور کی زبان سے عجیب جملہ ہے. فرمایا شاہ کہ جی گال چکیتی ایک کیسا جملہ آنکھے چاہ اج تو خدیجہ دے متعلق کے جملہ پی سچیں دی سوچ تا صحیح. جے ویلے تو میرے گھر رہی اج حالت یہ ہے کہ صحابہ میرے استقبال کھڑے کریں دے خودن تیرے گھر تو باہر نکلا صحابہ عزت کریں دن گھر رواں لوگ ہدیے تو تحفے بھیجے دن. میں خدیجہ دے احسان نہیں بھلا سکتا. جب میں خدیجہ دے گھر تو باہر نکلتا ہم لوگ میں کو پتھر مرے دے ہن ساہر رکھے دے ہن مجنون رکھے دے ہن دیوانہ آکھے دے ہن مزمم رکھے دے ہن میرے رستے کنڈے بچھے دے ہن. جب میں واپس سمتا ہم سر تو پیر تک لو لہان ہوتا ہم یا خدیجہ تہی سر تو بوچھڑ پھارتے میں محمد دی مرم پٹی کرے میں دے احسان کو کلی نہیں بھلاتا. جب تک خدیجہ میرے نبی دے نکاح رہی ہے حضور نے دوجا نکاح نہیں کی. علماء بیٹھنے نے عجیب ذوق کی علمی گال سنو خوشی نے تو ایک دفعہ نبی سی دس سارا بیویاں کٹھا بیٹھان ازواج مطہرات جب میرے محبوب دا وصال سے ہوں میرے 9 اساجہ میری حضور دا بیویاں زندہ کتنا کل کتنا ہم سارے بولو وصال ویلے کتنا ہم وصال ویلے 9 ایک 9 بیویاں کٹھا بیٹھے کہ آپس سے گالی بیٹھا کریں گھر کی ماحول ہو گئے. ایک عنوان چل پیا کہ ہر بی بی اپنی خصوصیت دسے جڑی بیوی